औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। PTV से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। मतलब नाज़रीन, PTV को, मुझे, आपको, हम सबको ये सआदत मिल रही है कि इस माह मुबारक में हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से ये खूबसूरत नशरियात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज भी एक ख़ास मौजू होगा जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे और हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ उलमाए कराम। साथ साथ बारगाह रिसालत में गुलहाए अक़ीदत पेश करेंगे हमारे एक सनाखा, और इसके अलावा तीन बहुत ही प्यारे नौजवान मुक़र्रिरीन फ़न ख़िताबत के जौहर दिखाएंगे। उनको हम एक शेर का मिसरा देंगे जिस पर वो गुफ्तगू करेंगे। मतलब नाज़रीन, आज की रात इस हवाले से सबसे ज़्यादा अहम, और आज का ये प्रोग्राम सबसे ज़्यादा अहम है कि आज शब मीलाद है। वो रात है कि जिसके गुज़रने के बाद जो सुबह सादिक आई, उसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सुबह सादिक को दरअसल ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि वो इस कायनात के उफ़क़ में फैले हुए अंधेरे को एक दायमी नूर से मुनव्वर करने का सबब बनी। वो अज़ीम सुबह के जब इस कायनात में उस अज़ीम हस्ती की विलादत हुई कि जिसके बारे में कुरान पाक में इरशाद हुआ कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जिंदा दफन होने वाली बेटियों के लिए रहमत, ग़ुलामों के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, बुज़ुर्गों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, चरिंद परिंद के लिए रहमत, अपनों के लिए रहमत, पराये के लिए रहमत, दोस्तों दुश्मनों के लिए रहमत। अलगर्ज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के लिए सरापा रहमत बनकर आए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊँट को देखा। वो ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के बाद, ज़ियारत करने के बाद रोने लगा। हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब गए तो बाकायदा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सरकार ने उस पर दस्ते शफ़क़त रखा तो वो खामोश हो गया। आपने दरियाफ़्त फरमाया, इस ऊँट का मालिक कौन है? अंसार का एक नौजवान हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये मेरा ऊँट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से फरमाया कि तुम इस बेज़बान जानवर पर जुल्म करते हो, ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ डालते हो और सही तरीक़े से खाना पीना नहीं देते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने मुझसे ये शिकायत की है, तुम इससे बहुत ज़्यादा काम लेते हो। चुनाचा इस वाक़ये से उलमाए कराम, मुसन्निफ़ीन ने, मौल्लिफ़ीन ने लिखा कि ये साबित होता है कि कायनात में आप सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात जिसमें जानवर भी शामिल हैं, आप उनके लिए भी रहमत बनकर आए। आज की रात जब हम जिक्र करते हैं, जागते हैं, सुबह बहारा का तज़किरा करते हैं और इस बात का तज़किरा करते हैं कि आज की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह सादिक का वक्त आया तो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो इस पर इमाम अहमद रज़ा ने क्या खूबसूरत कलाम लिखा कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरे ही माथे रहा ए जान सहरा नूर का, बख्त जागा नूर का, चमका सितारा नूर का, और मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा, सब घराना नूर का। और सरकार के बचपन के बारे में कहा कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐसी खूबसूरत रात, ऐसी खूबसूरत सुबह कि यकीनन सुबह को भी नाज है, उस लम्हे को भी नाज है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लम्हे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस खूबसूरत मौजू पर इस बाबरकत रात में, इस रूहानी महफिल में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत उलमाए कराम का पैनल हमारे साथ हैं। पहले तारुफ की तरफ चलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हमारे, आपके, हम सब के पसंदीदा डॉक्टर अताउल मुस्तफ़ा जमील राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम बहुत अस्सलाम शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। आपका शुक्रिया, आपने मेरा पूरा नाम लिया। बहुत शुक्रिया। और इनके साथ मौजूद हैं एक और मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू करने वाले अल्लामा आगा अब्बास मेहदी तुराबी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम आपका भी सलाम शुक्रिया वरहमतुल्लाह, कि आप बहुत तशरीफ़ लाए। शुक्रिया, इनके साथ मौजूद हैं जज़ाकल्लाह। हमारे, आपके, हम सब के मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती नूर रहमानी साहब। आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। और साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ सनाख्वां कारी असदुल हक साहब। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा जी, बहुत ही अहम रात है डॉक्टर साहब।
اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو بتانا نہیں پڑتا کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، عاشقوں کے چہروں کی چمک بتاتی ہے کہ ہاں سبحان ربیع اللہ۔ الاول آ گیا۔ اور آج کی رات کے بارے میں بتانا نہیں پڑتا کہ بھئی آج کی رات اتنی خوشی کیوں ہے۔ مومنوں کی آنکھوں کا نور، ان کی چمک، ان کی رانائی، ان کی خوشی بتاتی ہے کہ ہم جشن صبح بہارا کا استقبال کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے رحمت للعالمین، کیونکہ ساری بات بھی رحمت للعالمین پہ ہوئی، نشریات بھی رحمت للعالمین، تو پھر اس سے بہترین موقع نہیں ہے کہ آج ہم سرکار کی رحمت پر بات کریں۔ تو رحم اور رحمت کی صفت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک مسلمان اپنے اندر یہ جذبہ ڈاکٹر صاحب کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے اطراف و اکناف میں رہنے والے مسلمانوں کو اس عظیم رات کو پانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ شبیر بھائی یہی وہ رات تھی، یہی وہ لمحے تھے جب کائنات کو نور سے غسل دیا جا رہا تھا۔ واہ 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 واہ۔ یہی وہ لمحے تھے جب آسمان کے ستارے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین کو چومنے کے لیے اور بقائے نور بنانے کے لیے آ رہے تھے۔ کیا بات۔ یہی وہ لمحے تھے جب محراب کعبہ جناب عبداللہ کے گھر کی جانب جھک رہی تھی۔ کیا بات۔ یہی تو وہ لمحے تھے کہ جب کعبہ کے بت تھر تھرا کر گر رہے تھے، واہ واہ۔ اور یہی وہ لمحے تھے جب فرشتوں کے صدائیں آ رہی تھی کہ آ گئے حبیب خدا آ گئے، صاحب جود و سخا آ گئے، صاحب سید انس و جا آ گئے، صاحب مکان ولا مکان آ گئے، صاحب دنا فتح دلہ آ گئے، صاحب قاب قوسین آ گئے، صاحب او ادنا آ گئے یتیموں کے والی آ گئے بے سہاروں کے سہارا آ گئے۔ پوری کائنات کو گویا نور سے غسل دیا جا رہا تھا اور شیاطین کو آسمان پر رجم کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف ہم دیکھتے دریائے سادہ خشک ہو رہا تھا، اور وہ جو محلات کے کنگرے تھے وہ زمین بوس ہو رہے تھے، اور آتش قدع فارس بجھتا چلا جا رہا تھا۔ اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ رحمت کا تقاضا یہ نہیں کہ فقط کسی کو نواز دیا جائے، بلکہ رحمت کا تقاضا یہ بھی ہے کوئی شر ہے اس شر کو نابود کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہی تو وہ لمحے تھے جب کفر کی تاریکیاں چھٹ رہی تھیں، شرک کے اندھیرے ختم ہو رہے تھے، اور ہر سو توحید کا اجالا پھیل رہا تھا۔ فقط حصی اندھیرے دور نہیں ہو رہے تھے کہ صاحب رات جاری ہے دن آ رہا ہے، حقیقت میں کفر کے اندھیرے دور ہو رہے تھے، ظلم ختم ہو رہا تھا، اور صدائیں آ رہی تھی اب ظلم کو ختم کرنے والے۔ حضور نے فرمایا انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، میں ماحی ہوں، میں کفر کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر صدائیں آ رہی تھی ربی حبلی، پیدا ہو رہے ربی حبلی کی صدائیں آ رہی ہے، اور بتایا جا رہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، اور پھر رحمت للعالمین نے فرمایا انا رحمت مہداہ، لوگوں میں اللہ کی جانب سے بطور رحمت تحفہ بن کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ انما انا بعثت رحمہ ولم ابعث عذابی، میں لوگوں کو عذاب دینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ وہ طائف کا منظر یاد کیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیکر ناز کو لہو لہان کیا گیا، اور پھر فرشتے آگئے جبرائیل کے ساتھ، آپ کہے تو اس بستی کو پلٹ دیا جائے، پہاڑ ان پر گرا دیے جائے، تو سرکار نے فرمایا انما انا بعثت رحمہ ولم ابعث عذابی، میں لوگوں کو عذاب دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو رحمت نشاور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر ارشاد ہوا انا وارث من لا وارث لہ، جس کا کوئی وارث نہیں اس کا آمنہ کا لال وارث ہے۔ انا مولا لمن لا مولا لہ، جس کا کوئی مولا نہیں اس کا رسول خدا مولا بن کر آیا ہے۔ اور پھر آپ نے صدائیں دی انا فرطہم علی الحوض، میں تو ساقی حوض کوثر بن کر آیا ہوں۔ انا اولا بکل مؤمن، میں مومنوں کی جان سے بھی قریب رہ کر بننے والا آیا ہوں۔ اور قرآن بھی کہتا النبی اولا بالمؤمنین، نبی تمہاری جانوں سے بھی قریب ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن سے یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ لوگوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ مومنوں میں نے تم پر کتنا بڑا احسان کر دیا۔ یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی روشنی، یہ ہواؤں کی روانی، یہ سمندروں کی طغیانی، یہ گل و بلبل کی جولانی، یہ عشق کی تبانی، یہ رزق کی فراوانی، سب عطا کیا، احسان نہیں جتلایا شبیر بھائی، لیکن جب اپنا پیارا حبیب عطا کر دیا۔ اور میں جب یہ کہتا ہوں کون ہے میاں جو کسی کو محبوب دیتا ہے، خدا نے اپنی عطا کی حد کر دی، ورنہ
کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا جب محبوب دیا اور احسان نہ جتلائے؟ اور ایسا محبوب جس سے محبت بھی سب سے زیادہ، جس سے جو محبت کائنات سب میں سے کوئی زیادہ ہوئی نا، نہیں۔ محبوب تو ایک ہی ہوتا ہے، کوئی واہ واہ کلیم واہ ہوتا ہے، کوئی خلیل ہوتا ہے، کوئی حبیب ہوتا ہے، واہ 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 ٹھیک ہے نا؟ تو حبیب کی بڑی شان ہے۔ واہ۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو ہم نے تم پر کتنا بڑا احسان کر دیا اللہ، کہ اپنا پیارا حبیب لبیب تمہیں عطا فرما دیا۔ واہ وہ واہ، کیا کرتے ہیں؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم پر میری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ تمہیں پاک صاف کرتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر میں نے سوچا کہ اللہ تیری شریعت، تیرے نبی کی شریعت یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنی ہو تو ہم کبھی وضو کرتے ہیں، اللہ، بڑی طہارت ہو تو غسل کر لیتے ہیں، تو طہارت تو وہاں سے پانی سے ملتی ہے۔ جواب آیا ارے او نادان، تیرے ظاہر کو صاف کرنا ہے تو وہ کام پانی کرتا ہے، واہ واہ، نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے تو ظاہر بھی چمک جاتا ہے، باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے کو مزکہ مصفہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تمہیں سجانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں طاہر بنانے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کو بھیج کر وہ احسان اس کائنات پر کیا ہے کہ نہ اس سے پہلے کیا گیا نہ اس کے بعد کیا جائے گا۔ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام جب آئے تھے تو آخری بات یہ ہے، اس کو میں بعد میں کنٹینیو کروں گا، لیکن یہاں پر فقط اتنا بتاؤں کہ آج ہم ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، آج ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، آج ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں، آج جتنی بھی باتیں کرتے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں انسان کے ضمیر سے، ضمیر انسانیت سے، آپ کو ہیومینٹی کہاں سے ملی؟ آپ کو ایکویلٹی کہاں سے ملی؟ آپ کو انڈیپینڈنس کہاں سے ملی؟ آپ کو آزادی کہاں سے ملی؟ اس لیے کہ حضور اکرم تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، دنیا میں انسان تو بے شمار تھے، لیکن کیا انسانیت تھی؟ جواب جو آنسر از ویری لاؤڈ، نو۔ انسان تو تھے، انسانیت نہ تھی، لیکن میرے آقا محسن انسانیت، بقائے آدمیت، احترام انسانیت اور شرف انسانیت بن کر آئے اور انسان کو ایسی انسانیت عطا فرمائی ہے کہ آج اگر انسانیت کا ڈنکا بج رہا ہے تو میگنا کارٹا کی وجہ سے نہیں بن رہا، آمنہ کے لال محمد عربی کی وجہ سے بن رہا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، گزشتہ جو ادوار رہے اس میں بھی انبیاء مبعوث فرمائے گئے، لیکن وہ ایک خاص خطے کے لیے تھے یا خاص زمانے کے لیے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے تھے اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ شریعت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو عالم، تمام عالم کے لیے یا تمام عالموں کے لیے یا تمام عالمین کے لیے جو سرکار رحمت بنا کر بھیجے گئے، اس میں منطق، حکمت صرف اللہ کا محبوب ہونا ہے، یا یہ میرے آپ کے لیے یا انسانیت کے لیے ایک انسائکلوپیڈیا پیش کرنا تھا کہ دیکھو یہ ہے زندگی، ایسے گزارنی ہے، ایسے چلنا ہے، ایسے پھرنا ہے، ایسے بات کرنی ہے، ایسے فیصلے کرنے ہیں، ایسے بولنا ہے، اور جب فیصلہ سازی کا وقت آئے تو اس طرح سے فیصلے کرنے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ سب سے پہلے میں آج کی جو عظیم رات ہے، جو پورے عالمین کے لیے خوشیوں بھری رات کہلاتی ہے، اب رہی بات رسالت مآب کی، چونکہ موضوع رحمت للعالمین ہے اور آپ کا سوال یہ ہے کہ آیا کیا رحمت للعالمین کا جو وجود ہے وہ فقط ہماری ہی دنیا کے اعتبار سے ہے یا دیگر انبیاء؟ پہلے بات تو یہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے رحمت ہے، صحیح، اور ہر نبی اپنی نبوت اور رسالت کا جو حصار ہے، جہاں تک اس کی حدیں ہیں، ان حدوں تک وہ رحمت ہے۔ بہت خوب۔ لیکن میرا اور آپ کا رسول، آمنہ کا لال، اب پوری کائنات، بلکہ اگر میں جملہ کہوں تو یہ جملہ خالی نہیں ہے، کائنات بننے سے پہلے رحمت للعالمین، کیا بات، کیا بات۔ کائنات سے بھی پہلے۔ تو آپ کی ذات ادوار انبیاء میں بھی جو ہے وہ اسی طرح معجزن ہے جس طرح دین اسلام جو اللہ کے رسول کا دور ہے اس میں معجزن ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ رحمت کی ضد غضب ہے، واہ، رحمت کی ضد غضب ہے۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے ایک جملہ کہا کہ جب اللہ کے رسول کی آمد ہو رہی ہے تو 1000 سال سے جلی ہوئی آگ بجھ رہی ہے، یعنی وہ جو 1000 سال سے
غضب کی علامت بنی ہوئی اللہ تھی رسالت مآب کے وجود کے صدقے میں۔ ابھی آپ نے اپنی نبوت اور اپنا کلام اور اپنے معجزات اور اپنی کرامات اور اپنی زندگی کا وہ والا آغاز نہیں کیا جو بن کر آ رہے ہیں، لیکن ابھی تو صرف وجود سے اس کائنات کو منور کر رہے ہیں۔ واہ تو چونکہ آپ مطلق رحمت بن کر آ رہے تھے تو وہ جو غضب کی نشانیاں تھی وہ خود بخود ٹھنڈی ہونا بہت شروع ہو گئی۔ بہت سبحان اور اللہ غضب کی ایک تعبیر ظلم بھی ہے، تو وہ جو ظالم بادشاہ جن کے قیصر اور کسریٰ کے جو کنکرے گر رہے ہیں اور وہ جو دریا جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے، جو ظلم اور بربریت کے نشان تھے وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت سے، وہ تمام ظلم کے نشان جو ہے وہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے کہ جب کائنات کی رحمت تشریف لا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ وجود آیا ہے کہ جس کے سامنے نہ غضب ٹک سکتا ہے نہ ظلم سامنے رہ کیا سکتا بات ہے۔ یہ وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آپ کے اس وجود رحمت سے جو کمالات پھوٹے، اور فقط زبان سے ہی پیغامات نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کے وجود کا ایک ایک حصہ جو ہے، ایک ایک حصے سے وہ کمالات جو ہے وہ رہنما کی حیثیت رکھتا تھا، نہ فقط کہ بولنا میرے رسول کا، میرے رسول کا چلنا، میرے رسول کا بیٹھنا، میرے رسول کی گفتگو کرنا، میرے رسول کا آرام اور استراحت کرنا، واہ یعنی واہ واہ ایک ایک زاویے سے جو ہے وہ رحمت بھی پھوٹی، اور اس رحمت کے صدقے میں انسانیت کو ایک رہنمائی بھی ملی، واہ اور وہ رہنمائی ایسی ملی کہ وہ رہتی دنیا تک اصول بن گئے۔ اور پھر پروردگار عالم نے پوری انسانیت کو، پورے عالم کو، بلکہ عالمین کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ یاد رکھو یہ جو میرا محبوب ہے۔ دیکھیں علامہ صاحب نے کہا کہ کوئی خلیل بن کر آیا، کوئی کلیم بن کر آیا، یہ سارے اپنے مقام پر درجے ہیں، جو جس کی نبوت کی شان تھی اس اعتبار سے پروردگار عالم نے القابات سے بھی انہیں نوازا، لیکن چونکہ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت عالمین پر محیط ہے، واہ اور واہ عالمین کو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا بالکل ماں سوائے کہ جو عالمین کا خالق ہے وہی بتا سکتا ہے کہ عالمین کی حدود و قیود کیا ہے۔ بہت عالمین کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ الحمد جو ہر نمازی جو ہے وہ نماز میں پڑھتا ہے، بس اس کے اندر جو جملہ، پہلا جملہ جو رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، واہ 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 حمد ہے عالمین کے رب کی۔ تو بس جو عالمین کا رب ہے، جہاں تک ربوبیت کی حدیں ہیں اللہ وہاں تک رسالت مآب کی رحمت کی حدیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا رحمانی صاحب یہ بتائیں کہ آج 12ویں شب ہے اور ولادت رسول کی شب ہے، تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو جب ہمارے نبی، ہمارے رسول ہمارے لیے اتنے فکر مند رہا کرتے تھے تو پھر امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور اس سے ایک پیغام بھی یہاں سے جانا چاہیے کہ آج جب ہم جشن ولادت مصطفیٰ منا رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں شب میلاد میں، تو پھر ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے اس رات، یا کیا عزم کر کے ہم اس رات کو گزاریں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمام عالم اسلام کو شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اور جس طرح آپ کا سوال ہے، یہ وہ آج رات ہے جو عہد وفا کی رات ہے۔ واہ واہ آج نبی علیہ السلام سے عہد کرنے کی رات ہے کیا کہ بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو اس کائنات میں نکھار آیا، انسان کو انسانیت کا جذبہ سمجھ میں آیا، ورنہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو جانور آگے بڑھنے پہ صدیوں تک لڑتے تھے، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ ہونے پر دفن کر دیا کرتے تھے، اللہ جو عورتوں
کو باندی بنا کر رکھتے تھے، جہاں چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں ہوتی تھی، جہاں ہر ایک چھیننے پر فخر کیا جاتا تھا، لوٹنے پر فخر کیا جاتا تھا، استحصال کیا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا، انسانیت سسک رہی تھی۔ آقا کریم آپ کا انتخاب اللہ نے اس وقت کیا، آنے کی ٹائمنگ بھی دیکھیں، جب رسول صبح صادق کے وقت آ رہے ہیں، پوری کائنات کو بتایا جائے یہ میرا رسول ہے جو اندھیرے کے وقت اس وقت آ رہا ہے جب روشنی پھوٹ رہی ہے۔ تو پوری دنیا میں بظاہر جو اندھیرا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے رہتی دنیا تک نورانی بن کر آیا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ مجھے اپنے رسول سے قریب ہونا کیسے ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جب میں اپنے رسول سے قریب ہو جاؤں گا، بس ایک میرے جملہ میرے والد صاحب بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پہلے رسول ہر کسی کو دکھتے تھے، اب کسی کو دکھتے ہیں۔ رسول کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، رسول کی روحانیت کو، رحمت للعالمین کو محسوس کرنے کے لیے قلب چاہیے۔ جب قلب میں گناہ بہت زیادہ ہوں گے، اللہ آپ کے سامنے میں اگر مشک و عنبر منو رکھ دوں تو آپ اس کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ میری ناک میں مسئلہ ہے، میں اس کو سونگھ نہیں سکتا۔ تو رحمت للعالمین کا فیضان جاری و ساری ہے، محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے بیٹیوں کے بارے میں بتایا، کیا آج بیٹی پیدا ہونے پر عورتوں کو طلاق نہیں ہو جاتی کہ تم نے 5 بیٹیاں پیدا کر دیں، اب تم اس گھر سے چلے جاؤ؟ اللہ کیا مردوں کے چہرے نہیں بن جاتے تیسری بیٹی پیدا ہونے پر؟ اور میرے نبی نے مجھے بتایا کہ جب فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تھی، اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی ماتھا چوما کرتے تھے اور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آج بیٹے یا بیٹیاں اونچی آواز میں اپنی ماں سے باتیں نہیں کر رہے؟ اللہ آپ واقعات نہیں سن رہے؟ کیا میرے نبی نے مجھے نہیں بتایا؟ میں کیوں نہیں سیکھتا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ میرے نبی نے مجھے بتایا آج باپ سے بدتمیزی کی جا رہی ہے، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ عاشق رسول ہیں؟ میرا آقا کریم نے فرمایا رضا الوالی رضا اللہ وسقط الوالی وسقط اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام بخاری المفرد میں سب سے پہلی حدیث لے کر آئے واہ 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 کہ جس کا والد راضی اس سے اللہ راضی، جس سے والد ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اللہ اکبر۔ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا آج یتیم ہوتے ہیں تو ہم چچا یا تایا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو مال چھین لیتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا، میں اور محمد کل قیامت میں اس طرح ہوں گے، محمد اور وہ قیامت میں اس طرح ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، تجارت کے حوالے سے بتایا۔ آج کیا ذخیرہ اندوزی نہیں ہو رہی؟ اللہ اکبر۔ مارکیٹ کو خواہ انکریز نہیں کیا جا رہا؟ من احتکر فہو خاطی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے گناہگار ہیں، ہم میں سے نہیں ہیں۔ من غشنا فلیس منا، دھوکہ دینے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔ پھر آپ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، آپ کو ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ آج عید وفا کی رات ہے، اگر آپ کل چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا استقبال کریں، وہ شاعر نے کہا نا مزہ تب ہے جب سرکار محشر میں کہتے ہیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ وہ کردار ہو، وہ آپ کا کردار ہو۔ سچے تاجر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر مع النبی التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر کل قیامت میں انبیاء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس امت یہ رحمت للعالمین کی رحمت تو ہے۔ آپ مارکیٹ میں تجارت کر رہے ہیں، جو استحصال کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، جو سود کا کاروبار کر رہا ہے، وہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ رسول کے کردار پہ چل رہے ہیں تو انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء آپ پر رش کر رہے ہوں گے، حضور کہہ رہے ہوں گے یہ میرا وہ امتی ہے جو میرے کردار کو اپناتا تھا، جو صادق تھا، جو امین تھا، جو سچا تھا، جو سچ بولنے والا تھا، جو محبت کرنے والا تھا، جو خیر خواہی بانٹنے والا تھا، جو رحم کرنے والا تھا، جو عطا کرنے والا تھا، جو ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا تھا۔ سر اگر اب مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا ہے، 2 بوند چہرے پہ گر جائیں حضور اللہ کی محبت میں، حضور کی محبت میں، اللہ اس چہرے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 80 سال کے گناہوں، یہ حضور کی رحمت تو ہے جو آج بچا رہی ہے۔ کیا بات ہے۔ قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی قاری صاحب۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور
چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھولا آج کی رات ہے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں پیارے پیارے بچے آپ کے سامنے اپنے فن خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں۔ ایک خاص موضوع ہم انہیں دیتے ہیں، اور آج کی رات کے حوالے سے جو کہ آج شب میلاد ہے، ہماری اس نشریات کا نام ہے رحمت للعالمین، اور آج کا موضوع بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ تو موضوع بھی ہم نے ایک شعر اور اس کے جو مصرے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ بھی اسی مناسبت سے ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت
लक़ब पाने वाला। 4 बड़े ही प्यारे और कम सिन मुकर्रिरीन हमारे साथ हैं, करीना आवान, आयशा कंवल, सारिम अली शिराजी और अब्दुल हादी नोमान। तो सबसे पहले तशरीफ़ लाती हैं करीना आवान। मर्ज़ मौत में भी अपनी उम्मत की फ़िक्र करना, रोज़े महशर में नफ्सा नफ्सी के आलम में उम्मती उम्मती की सदाओं का राज, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में मज़मर है सदर आली वक़ार कि जिस नबी को भेजा ही इंसानियत की तकमील के लिए हो, वो सरापा रहमत क्यों ना हो, वो सरापा रहमत क्यों ना हो के मर्ज़ मौत में भी अपनी उम्मत की फ़िक्र करना और रोज़े महशर नफ्सा नफ्सी के आलम में उम्मती उम्मती की सदाओं का राज, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में मज़मर है सदर आली वक़ार कि जिस नबी को भेजा ही इंसानियत की तकमील के लिए हो, वो सरापा रहमत क्यों ना हो कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। कि सदर आली वक़ार हिजर अस्वद में शुक्रिया। ठीक है, अगली मुकर्ररा तशरीफ़ लाती हैं आयशा कंवल। जनाब सदर आली मकाम, आज मेरी तकरीर का मौजू है कि वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। जी हाँ जनाब आला, वो नबी हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, जो कि तमाम नबियों में से रहमत लक़ब पाने वाले नबी ठहरे हैं, क्योंकि उनकी ज़ात मुक़द्दस तमाम नबियों में से अरफ़ा व आला है, जिनके लिए हमारे प्यारे रब अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन एक बच्ची थोड़ी घबरा गई ना दोस्तों, बड़ा असर पड़ा। ठीक है बेटा, ठीक है। तशरीफ़ लाते हैं अब्दुल हादी नोमान, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। अल्लाह ताला जिसको चाहता है रसूल मुंतखब कर लेता, अल्लाह ताला जिसको चाहता है रसूल मुंतखब कर लेता, लोगों में से या फरिश्तों में से किसी खिते में अमन व सलामती दूर दूर तक नजर ना आ रही हो, दूर दूर तक नजर ना आ रही हो, लड़ाई झगड़े नाप तोल में कमी, हर चीज इनकी पहचान बन चुकी हो, लोग एक दूसरे से मारने के लिए हर वक्त तैयार रहते हो, तो अचानक से एक ऐसी हस्ती आ जाए जो इनको अचानक से ऐसी हस्ती आ जाए जो इनको अमन और सलामती का इजहार दे, जो इनको वो इस्लाम का इनाम दे, जो इन्हीं लोगों को इंसानियत के ऊंचे मकाम पे पहुंचा दे। तो किसकी ज़बान पर बेख्तियार ये सवाल आता है, कौन है ये जो बिगड़े हुए लोगों को सुधारने का हुनर रखते हैं? कौन है ये? अपनी तकरीर का इफ्तिताह एक शेर से करना चाहूँगा जो मुझे भी बहुत पसंद है और आपको भी ज़रूर अच्छा लगेगा। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल, अगर इसी में है खामी तो ईमान नामुकम्मल। आपकी समातों का शुक्रिया। सुभान अल्लाह। आखिरी कंटेस्टेंट तो सही। हमारे सारिम अली शिराजी, मौजू वही है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला। जनाब सदर और मोहतरम सामाइन, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है वो नबियों में रहमत का लक़ब पाने वाला। जनाब सदर जिस नबी को भेजा है इंसानियत की तकमील के लिए हो, वो सहरापाए रहमत क्यों ना हो कि तहजीब व तमन्नत से लेकर मईशत व माशरत तक और कब्र की वहशत से लेकर आखिरत की सख्ती तक उसी रहमतुल्लिल आलमीन की रहमत के नुकूश नजर आते हैं कि जनाब सदर खताकारों के लिए हुजूर की ज़ात रहमत, बेगुनाह दफन होने वाली बेटे के लिए हुजूर की ज़ात रहमत, ताइफ में पत्थरों की बारिश में भी बदुआ ना दी कि हुजूर की ज़ात रहमत, अपने चचा हज़रत हमज़ा के
دیا کہ حضور کی ذات رحمت. جناب صدر جس کا ذکر نہ صرف قرآن میں بلکہ زبور و انجیل میں بھی ہے کہ موسیٰ کی زبان میں ہے, عیسیٰ کی بشارت میں ہے کہ اس کا لقب رحمت کیوں نہ ہو جو جنگ کے موقع پر دشمن کی بیٹی کے لیے چادر تقسیم کرے, جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو حقوق ملے, بوڑھے ماں باپ کو ان کا مرتبہ ملے. پوری کائنات میں آج تک کوئی ایسا رحم لٹانے والا ملا ہے اور نہ ملے گا جناب صدر, مگر افسوس آج رحمت للعالمین کے امتی ہر جگہ پریشان کیوں ہیں کہ نہ گلہ ہے ہم سفر سے نہ شکوہ ہے راہ بر سے کہ بھٹک گیا ہوں خود ہی سر شام میں راہ گزر سے. ارے ہم کیا, ہمارے اعمال کیا, عورتوں پہ ظلم کرنے والے ہم, پڑوسیوں کو ستانے والے ہم, جھوٹ اور غیبت کرنے والے ہم, رات رات بھر موبائل پر اپنا قیمتی وقت برباد کرنے والے ہم. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تعلیمات نبوی کو اپنانا ہوگا کہ یتیم جس نے پائی اس بلند اقبال کو دیکھو, کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو, اگر امین ہو تو عرب کے اس امانت دار کو دیکھو, جو صادق ہو تو اس مرد صداقت دار کو دیکھو, کہ جبھی پر زخم کھا کر بھی لبوں پہ وہ دعا کار کو دیکھو, کہ وہ دور جسے ڈھنگ میں دیکھو وہ ایک عالم میں انسانی کامل ہے, اسے جس رنگ میں دیکھو. شکریہ. سبحان اللہ. تو ستائش ہے ان والدین کے لیے, تحسین ہے ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو دنیاوی بہرا روی و معاشرتی برائیوں سے بچا کر ہٹا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ گفتگو کے لیے مقرر کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, یا نعت خوانی کے لیے تیار کرتے ہیں, یا عالم بناتے ہیں, یا حافظ قرآن بناتے ہیں. آج ہمارے اس مختصر لیکن باوقار تقریری مقابلے میں بھی 4 کم سن مقررین موجود تھے. یقیناً مقابلے میں آنا, اول پوزیشن لینا یا نہ لینا پوزیشن, یہ دنیاوی اعتبار سے ہے. اصل میں تو سعادت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر 2 جملے بھی آپ نے جو ہے ایسے ادا کر دیے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہو جائیں. تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ, سننے والوں کے لیے بھی, بالخصوص ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ. تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, بچوں نے ہمت کی, ایک گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, ٹیلی ویژن ہے اور لائٹنگز, آپ لوگوں کی موجودگی, کیا کہیں گے چاروں بچوں کے بارے میں, اور سب سے بہتر کس نے؟ دیکھیں جو بچہ اس پلیٹ فارم پہ آ گیا یہ تو مجھے یقین ہے کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. واہ. لیکن ایٹ اے ٹائم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صاحب وہ جو سنچری بنانے والا ہے وہ بھی کبھی کبھی 0 پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بچوں نے محنت اچھی کی, لیکن والدین کو یہ چاہیے کہ بچوں کو کانفیڈنس بھی دیں کہ بیٹا یہ چکا چوند, یہ روشنیاں, یہ لوگ سب بیٹھے ہوں گے, آپ نے اپنے کام پہ توجہ دینی ہے. اور پھر رٹانے کے علاوہ بچوں کو اس رٹنے سے تھوڑا سا نکل کر جہاں اٹکے اسپیس بھی سکھانا چاہیے کہ آپ ادھر ادھر جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی جو ٹرینر ہے وہ بچوں کو پوری طریقے ٹرین نہیں کر پائے, لیکن پہلی بچی نے بہت اچھا شروع کیا تھا. میں جب راہداری سے آ رہا تھا تو میں اس کی اسپیچ سن رہا تھا, بڑی فلوئنٹ, بہت اچھی کر رہی تھی, لیکن یہاں پر آ کر وہ پیرا سمپیتھک اسٹیمولیشن جو نا بچیوں میں زیادہ ہوتی ہے, ایسے مواقع پر تھوڑا اسٹک ہو گئی, اور ایک دفعہ ایسے موقع پہ اسٹک ہو جائے تو دوبارہ نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کا اسٹارٹ بڑا اچھا تھا. لیکن بقیہ 2 بچے تھے وہ ظاہر پرفارم نہیں کر پائے, لیکن جو آخری بچہ تھا ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے وہ سب سے کم عمر ہے, کم سن ہے, لیکن کم عمری کے باوجود سب سے بڑا نظر آیا. واہ, سب سے آخری والا سب سے پہلے. جی ہاں, جی ہاں, جی علامہ صاحب. بالکل. پہلی بات یہ ہے کہ چاروں بچے جو یہاں پر آئے ہیں یہ ان کے لیے ایک سعادت کا مقام ہے کہ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ قلیل وقت ہی صحیح, لیکن یہ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ہزاروں اور سالوں کی عبادتوں سے افضل قرار پا رہا ہے. جو یہاں آئے ہیں رسالت مآب کی شان اقدس کو بیان کرنے کی جو سعادت ہے, اور خاص کر اس سے بڑھ کر ان کے لیے اور کیا سعادت ہوگی کہ آج کی شب میں ان کا نام جو ہے وہ ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مداح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا جائے اور پروردگار عالم کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو. بہرحال چونکہ ججمنٹ کے لیے بیٹھے ہیں تو حقیقت حال یہی ہے کہ جو بچہ آخر میں آیا وہی پہلے نمبر پر. جی رحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل اسی طرح میں متفق ہوں دونوں علماء کی رائے سے کہ جو آخر میں محمد علی شرازی بچہ آیا تھا اس نے بڑی کمال گفتگو کی, لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا جو سب سے پہلی جو بچی آئی تھی نا اس کا انداز, اس کا اسٹارٹنگ, اس کا اعتماد اس وقت جو بڑا کمال تھا, اور گفتگو بڑی اچھی تھی,
اور زور و بیانی بہت اچھی تھی. اور جتنے بچے ہیں ان سب کے لیے ایک میسیج ہے. دیکھو بیٹے تمہارے لیے وہ جو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے اس طرح کے پلیٹ فارم ہوتے ہیں مقابلے میں کوئی جیت کے جاتا ہے اور کوئی سیکھ کے جاتا ہے. ایک صرف جیت کے جا رہا ہے, آپ 3 سیکھ کے جا رہے ہو, اس میں کوئی بھی نہیں ہارا. ٹھیک ہے نا, نہ اپنے گلٹی فیل کرنا ہے نہ شرمندہ ہونا ہے, بلکہ اور بہتر سے بہتر کرنا ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ. آپ چاروں کا شکریہ, آپ تشریف لائے, ہمت و جذبے کے ساتھ تشریف لائے, اس کام کو آگے بڑھاتے رہیں. آپ کے لیے زندگی پڑی ہے اس کام میں. تو ہمارے اس میں میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں کہ ہمیشہ جو بھی تقریر کے لیے بچہ آئے, خاص کر ان کے جو پیرنٹس ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی جو ابتدائیہ ہے وہ اللہ کے نام سے, اس کی فیوز و برکات جو ہیں وہ خود بخود شامل حال ہو جاتی ہیں, وہ نروس پن ختم ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. تو علماء کرام کے فیصلے کی روشنی میں صارم علی شیرازی, آپ کامیاب قرار پائے ہیں. آپ کے لیے بھی گفٹس ہیں اور آپ باقی جو ہمارے مقررین ہیں ان کے لیے بھی گفٹس ہیں. وہ گفٹ بھیجے ہیں کراؤن فوڈس نے, 1 ایپل نے اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف فری کڈنی ڈائلیسس سینٹر نے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیارے نوجوان شناخہ موجود ہیں, سید ریحان انور صاحب, وہ کلام پیش کریں گے. آئیے تشریف لائیں. ہاں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہیں, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر کی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. یاسین و مزمل و مدثر توئی طٰہٰ, کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا, کیا شان ہے کیا شان ہے ان کی جو امی لقبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولا کا لمحہ ہے, جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے, اسرا میں اسرا میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ہاں وہ میرا نبی ہے.
आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है माह रब्बिल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन। आप मुलाहजा कर रहे हैं शब मीलाद के बाबरकत लम्हात में। हमारे साथ उलमाए कराम मौजूद हैं और आज का मौजू भी रहमतुल्लिल आलमीन है। अच्छा डॉक्टर अताल मुस्तफ़ा जमील राठौर साहब, ज़रा बताइए कलमात आखिर आज की रात को क्या करना चाहिए और कल का जो दिन है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को क्या करना चाहिए, क्या जज्बा हो, खुशियों के साथ साथ क्या वादा करें, क्या इरादा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज की रात तो इश्क में डूबने की रात है। वाह। और ये हो नहीं सकता कि रसूलुल्लाह का आशिक हो और उसके जवारे, उसके ऑर्गन्स, उसका कौल, उसका फ़ैल, उसका किरदार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से मुतसादिम नजर आए। हाँ। इश्क का तकाजा ये है कि इश्क के रंग में ढल जाए। वाह वाह। जैसे इश्क करता है उसकी अदाओं को अपना ले, अपनी ज़िंदगी का शिआर बना ले। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की रात मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह का अज़्म करने की रात है कि मैंने अल्लाह और रसूल की इताअत करनी है। जितनी अल्लाह मुझे हिम्मत देगा मैं उससे बढ़कर इताअत करूँगा। कोशिश करूँगा कि अल्लाह ने जो हिम्मत दी है उसके मुताबिक कोशिश करूँ, अपने मुताबिक नहीं, उसकी शान और उसकी अता के मुताबिक। वाह वाह वाह। तो आज मैं समझता हूँ आज़म और इरादे की रात है। और क्यों ना करें, आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इस दुनिया में आए इंसानियत को सैराब करने के लिए आए। वाह वाह। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को इंसानियत सिखाई, ह्यूमन चार्टर दिया। और आपकी तालीमात मैं समझता हूँ कि बेस्ट ह्यूमन ऑर्डर है जिसके मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अब आप देखिए, आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम रहमत बनकर आए। आपका बोलना, अब बोलते कैसे थे वैसे बोलने की कोशिश करें। आप खामोश कैसे होते थे वैसे खामोश होने की कोशिश करें। इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि दो चीज़ें अल्लाह ने फरमाया इल्म और हिकमत का मंबा बनाकर भेजा। क्या कहना है ये इल्म है और कितना कहना और कब कहना ये हिकमत है। याद आपको भी इसी इल्म और हिकमत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो हुजूर का चलना रहमत, हुजूर का बैठना रहमत, हुजूर का सोना रहमत, हुजूर का जागना रहमत, हुजूर का खाना रहमत, हुजूर का पीना रहमत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब दुनिया में आए तो रब्बी हबली उम्मती कहते हुए आए। अब जब दुनिया से वापस गए तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे जाकर देखते हैं हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास के हुजूर के लब हिल रहे हैं। आपने कान लगाया तो आवाज़ आ रही थी अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। जब दुनिया में आए तो उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत, जब जा रहे हैं उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत। और एक मौका ऐसा आया कि महराज की रात अल्लाह पूछ रहा है महबूब क्या चाहते हो। हुजूर अगर ये कहते कि अल्लाह इससे बेहतर आलम क्या है, मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा हूँ, ए रब्बे कायनात इससे बढ़कर तेरे जलवे हैं और तेरे से कुर्ब है, तो अल्लाह मैं इसी आलम में रहना चाहता हूँ। इसलिए शायर ने कहा ना कि वह हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। लिहाजा हुजूर वापस आ गए, लेकिन महराज का तोहफा क्या लेकर आए। पूछा है कि महबूब क्या चाहते हो, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह मोहम्मद तुझसे और कुछ नहीं मांगता है, बस अपनी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत मांगता है। और तोहफ़ा अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन लेकर आए। तो आज की रात नवाफिल पढ़िए, हुजूर की रूह मुबारक को, आपके क़ल्ब मुबारक को, आपके जसद मुबारक को और आपकी क़ब्र मुबारक को तोहफ़ा पेश कीजिए। सलातो सलाम पढ़िए, इसलिए कि हमारे अखलाक का तकाज़ा है। शबीर भाई, अगर मैं आपको सलाम करूँ तो आप क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम।
वसल्लम। वालेकुम अस्सलाम कहेंगे, ये हमारा अखलाक है। और हुजूर इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अखलाक के अजीम मर्तबे पर फाइज। तो आज आप रसूलुल्लाह को सलाम करेंगे। आज की रात ऊपर से लेकर नीचे वाला सब इआदा करें कि हमने जो वतन, अर्ज़ वतन जिस मकसद के लिए हासिल किया था, उसी मकसदियत की तरफ आ जाएं। अपनी माशरती बेरहरवी भी ख़त्म हो जाएगी। आप यकीन जानिए कि हम अक़वाम आलम में ओजो कमाल हासिल कर जाएंगे। जी आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, आज की रात तो यकीनन जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि इश्क की रात है और आरिफ बनने की रात है। वाह। और आरिफ बनने के लिए जो कलीदी चीज़ है वो ये है कि मासियत परवरदिगार आलम से अपने आप को साफ़ करें, धोएं। जैसे कि पूरी कायनात को परवरदिगार आलम ने नूर हज़रत ख़त्मी मरतबत से उजला बना दिया, इस तरह वजूद मुक़द्दस सरकार रिसालत माब से हर कलमा पढ़ने वाले को आज की रात अपनी ज़िंदगियों को, वाह, अपनी अक़लों को, अपने ईमान को, अपनी ज़ाहरी और बातनी कसाफ़तों को पाक करके हकीकी मानों में मुस्तफ़ा का उम्मती बनने का इआदा करना चाहिए। और उसके ऊपर न फ़कत ये कि इआदा, बल्कि उसके ऊपर कारबंद रहे और आइंदा के लिए परवरदिगार आलम से उन तमाम गुनाहों से महफूज रहने की दुआ भी करें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंसान की सूरत मर जाती है, सीरत हमेशा ज़िंदा रहती है। अगर आप अपनी सीरत को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के सांचे में ढालेंगे तो आपकी सीरत में वो नूर होगा जो घर में बेहतरीन बाप की सूरत में, बेटे की सूरत में, भाई की सूरत में, दोस्त की सूरत में, मार्केट में बेहतरीन ताजिर की सूरत में, मैदान जंग में बेहतरीन सिपाही की सूरत में, और रियासत के बड़े यानी हाकिम की सूरत में वो नूर फैलता चला जाएगा। आप इंसानियत की उस महराज पे चले जाएंगे कि जहाँ इंसान आप कहलाने के काबिल होंगे। क्या बात। और छोटी सी एक जुमला, रहम करें ताकि रहम किया जाए, वाह वाह, मुआफ़ करें ताकि मुआफ़ किया जाए, अता करें ताकि आप पर अता किया जाए। वाह वाह। और बोलने के अंदाज़ को अच्छा लाएं, सख्त जुमले छोड़ दें। मेरे नबी ने कभी तंज नहीं किया, आप तंज करना छोड़ दें। वाह वाह। ताना देना छोड़ दें। आज की रात में वादा कीजिए कि जो नबी को पसंद था वो मुझे पसंद होना चाहिए। और जिससे जो चीज़ नबी को नापसंद, झूठ, गीबत, हसद, बुग़्ज़, अदावत, नफ़रत, मैं इसको अपने सीने से निकाल दूंगा। एक आखिरी जुमला, सीना, मेरे वालिद का वो जुमला, या तो सीने में कीना होगा या फिर सीने में मुस्तफ़ा का मदीना होगा। वाह वाह वाह। अगर सीने में कीना है तो मुस्तफ़ा का मदीना नहीं आ सकता, और मुस्तफ़ा का मदीना है तो फिर सीने में कीना आ नहीं सकता। क्या बात है। अपने आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम इन अशार पे करूँगा, चूँकि आज की शब भी बड़ी रहमत वाली और हम इस्तकबाल करने जा रहे हैं सुबह बहारा का। तो पुरनूर है ज़माना, सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत, फसले बहार आई, शक्ले निगार आई, गुलजार है ज़माना, सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत, पढ़ते हैं अर्श वाले, सुनते हैं फर्श वाले, पढ़ते हैं अर्श वाले, सुनते हैं फर्श वाले, सुल्तान नौ का खुतबा, सुबह शबे विलादत, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदक़े, प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदक़े, चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत। हाँ दीन वालो उठो, ताज़ीम वालो उठो, हाँ दीन वालो उठो, ताज़ीम वालो उठो, आया तुम्हारा मौला, सुबह शबे विलादत। उठो हुजूर आए, शाहे गुयूर आए, सुल्तान दीनो दुनिया, सुबह शबे विलादत। आओ फ़कीर आओ, मुँह मांगी आस पाओ, बाबे करीम है वाह, सुबह शबे विलादत। कारी साहब के कलाम से होगा इख्तिताम।
سجالو نعت کی ڈالی درود پاک کی لڑیاں کہ آتی ہیں میرے سرکار کے میلاد کی گھڑیاں فلک بھی خوش نما ہے اور تارے جھلملاتے ہیں زمین و آسماں والے سبھی خوشیاں مناتے ہیں برستی ہیں چھما چھم رحمت غفار کی جھڑیاں کہ آتی ہیں میرے سرکار کے میلاد کی گھڑیاں سما چھایا ہوا ہے چار جانب جشن کا دیکھو مسرت اور خوشی سے ہر کوئی ہے جھومتا دیکھو مبارک باد دیتے ہیں غلامان شہ شاہاں کہ آتی ہیں میرے سرکار کے میلاد کی گھڑیاں سجائی جا رہی ہے محفل نعت و تلاوت کی صدائیں آ رہی ہیں مرحبا جشن ولادت کی گداؤ بے نواؤ غم کے مارو اب نہ شرماؤ خدا کی رحمتیں ہیں جوش پر کاسے لیے آؤ اٹھاؤ ہاتھ آصف تم بھی رحمت سے بھرو داماں کہ آتی ہیں میرے سرکار کے میلاد کی گھڑیاں سجا لو نعت کی ڈالی درود پاک کی لڑیاں